نحمدو و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے اخلاص اور نیت۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے دن کا بدلے کے۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی مدد ہم مانگتے ہیں۔ ہدایت دے ہمیں راستے سیدھے کے، راستہ ان کا جن پر انعام کیا تو نے، نہ کہ ان کا جو غضب کیا گیا جن پر، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگوں کو اس کے معنی کا علم ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے، یہ قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جسے جتنی بار پڑھیں اتنی بار اس سے نئے پہلو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کے لیے ملتے ہیں۔ ایمان کی طاقت اس سورہ سے قوی ہو جاتی ہے۔ اس سورہ میں شکر کا ذکر بہت زیادہ ہے، اللہ کی بخشش اور رحمت کا بھی ذکر ہے، آخرت کی جواب دہی کی بھی بات ہے، اور پھر خاص چیز یہ بھی ہے کہ اخلاص کا ذکر بھی ہے، یعنی ہم صرف رب کریم کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس میں اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ سیدھے راستے پر اللہ ہمیں تو لے آ، اور پھر اس پر استقامت کا بھی ذکر ہے۔ اس صورت میں دونوں راستوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس پر انعام ہے وہ بھی اور جس پر عذاب ہے وہ بھی۔ اللہ رب العزت انسان کو خاص مخلوق بنا کر اسے بلند درجہ عطا فرماتا ہے، اسے بلند درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل دیا، عقل دی، سمجھ دی اور بہت سی صلاحیتوں سے نوازا جن کو انسان ابھی تک خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا، لیکن خاص طور پر جو انسان کو عقل اور سمجھ دی گئی وہ اس لیے تاکہ وہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرے اور اس کو سمجھے، اس لیے اسے دوسری مخلوق میں اشرف رتبہ دیا گیا۔ لیکن اس عقل کی بنا پر انسان کا امتحان بھی بہت سخت ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی بہت سخت ہے۔ اب وہ امتحان کون سا ہے؟ جس کام کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ انسان اس دنیا میں وہ کام کرتا بھی ہے یا پھر اس کام سے بھٹک کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور اپنا مقصد بھول جاتا ہے؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور نہیں پیدا کیا میں نے انسان کو اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی معلوم ہوا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، مگر ہم عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت ہے کیا؟ جو نماز پڑھے تو ہم اسے عبادت گزار کہتے ہیں۔ صرف ہماری نظر میں وہی عبادت گزار ہے جو نماز کی ادائیگی کرتا ہے۔
کوئی نیکی کرے، صدقہ کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، لوگوں کی اصلاح کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اسے ہم عبادت گزار نہیں کہتے۔ عبادت گزار ہم اسی وقت کہتے ہیں جب کوئی نماز پڑھتا ہو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جتنی عبادات ہیں ان میں سے خاص عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ بالکل صحیح فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ہماری خاص عبادت ہے۔ ضرور ہے نماز خاص عبادت، لیکن صرف نماز ہی عبادت نہیں، صرف حج، روزہ، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں، بلکہ ایک مومن کی زندگی پر کرنے والا ہر کام، ہر عمل اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے اگر وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے طریقے پر کیا گیا ہو، چاہے پھر دنیا کے دیگر معاملات ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی عمل ہو وہ عبادت ہو، اگر وہ عمل اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق ہو تو وہ خالص ہو، اور پھر دین میں خالص ہو کر بندہ کرے تو وہ عبادت ہی کہلاتی ہے۔ لیکن وہ عمل عبادت کیسے بنتا ہے؟ وہ درست اس وقت بنتا ہے جب انسان کی نیت درست ہو اور خالص ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیت خالص ہوگی تو ہی عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اپنا ذاتی کام ہو یا بندوں کے کام ہو، کسی کی اصلاح ہو، کسی کی مدد ہو یا نیکی کا کوئی بھی کام ہو، ہر شے میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اس میں حاصل اللہ کی رضا ہو، وہ کام سراسر عبادت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی پسند کو نظر میں رکھ کر کیا گیا ہے۔ اگر انسان اپنا معیار دوہرا رکھتا ہے، یعنی کہتا کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسے عمل پر کیا فائدہ ملنا ہے؟ جس میں نیت ہی ڈھاواں ڈول ہو، اس عمل پر کیا فائدہ ہوگا؟ ہر عمل کو صرف اللہ کی محبت میں بندہ کرے تو اس کام کے کرنے میں انسان کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کو دلی مسرت ہوتی ہے۔ پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ اس کا اجر مجھے وہی بندہ دے جس کے لیے میں نے آسانی پیدا کی، بلکہ مقصود اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے۔ اللہ قرآن کریم سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ بے شک ہم نے اتارا آپ کے لیے اس کتاب کو، یہ حق ہے، بس عبادت کیجیے اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ عبادت، دین، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی ایک مومن بندے کا کچھ بھی عمل کرنا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، وہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جب تک وہ خالص نہیں ہوگا اس عمل کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں۔ انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اپنی عبادتوں کا اور اپنی نیتوں کا کہ وہ کتنی خالص ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنی عبادتوں کا اور پھر اپنے اعمالوں کا جائزہ لیں کہ اس میں ہماری نیتیں کتنی صاف ہیں۔ ایسا نہ ہو روز قیامت ہماری نیتوں کی وجہ سے، ہماری نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہمارے سارے عمل ضائع ہو جائیں۔ تعریف کے لائق وہ رب کریم ہے جس نے اپنی عبادت کو ہم پر فرض قرار دے کر ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔
اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔